بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی انتہائی مختصر بات سورہ فرقان ہے، 19واں سپارہ ہے، 3 آیات ہیں چھوٹی چھوٹی، 27، 28 اور 29۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم: یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وكان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ سبحان اللہ العظیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیوٹی لے کے آئے تھے کہ میں نے اللہ کا کلام جس پر ارشاد ربانی ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ محبوب، بے شک قرآن میں تیرے اوپر اترا ہے لیکن تو بیان کر دے لوگوں کو۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک نے جو بیان کیا ان کا نام تھا صحابہ کرام، ٹھیک ہے؟ اور صحابہ کرام نے جن کو پڑھایا ان کا نام تھا تابعین، سبحان۔ اور تابعین نے جن کو پڑھایا ان کا نام تھا تبع تابعین۔ اور یہ لفظ نبی کے ہیں، لوگوں کے نہیں ہیں، سرکار دو عالم کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یہ سرکار کے الفاظ ہیں، میرا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، یہ سارے خیر ہیں۔ میں جو آپ کو بتانے چلا ہوں، اب یہ ایک سسٹم، نظام، سکیل اللہ کے نبی نے بیان کیا۔ اب قرآن کی آیت سنیں اور پھر دیکھیں کہ ہم کہاں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا، کہاں ٹوٹے ہیں ہم لوگ، ہم کہاں ٹوٹے ہیں۔ ایک آدمی ہے وہ حدیث کی کتاب لے کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے حدیث بیان کرتا ہے۔ وہ بھائی، تابعین نے کیا کہا ہے اس حدیث کے بارے میں، تبع تابعین نے کیا کہا ہے، یہ تو سکیل نبی نے بیان کیا ہے نا۔ تو اللہ کا نبی تو تبع تابعین تک لے کر جائے اور تو کہ نہیں میں خالی حدیث مانتا ہوں، میرے پاس میں کیا کہہ رہا ہوں میں، تو کس کی سنو گے، نبی کی یا آج کے اس دجالی سسٹم کے شیشے کی جو ٹی وی میں بیٹھا ہوا، جنگل ہے ٹی وی، سوشل میڈیا، تمہیں نہیں پتا کہ کون بیٹھا ہوا ہے، لوگ خریدے ہوئے ہیں، جعلی قرآن ہے پھیلائے ہوئے ان کے اندر، جعلی ترجمے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بے ایمان، وہ دنیا کو برباد کر رہے ہیں۔ میں چند نام بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ یہ نہ کہا کہ مفتی صاحب نے نام تو بتایا نہیں۔ غامدی ان میں ایک ہے، انجینئر مرزا ان میں ایک ہے، بات سمجھے نا۔ یہ مولانا وحید الدین بیچارہ فوت ہو گیا، اس کی باتیں بھی بڑی عجیب و غریب تھی۔ یہ سارے لوگ وہ ہیں جنہوں نے تابعین سے اور تبع تابعین سے ڈیول کیا ہے صحابہ کے ساتھ۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، آج پڑھتے ہوئے کہ حضرت فاروق اعظم نے جب وہ امیر بنے مدینہ کے تو انہوں نے صحابہ کو 20 ترابیاں پڑھائی۔ کتنی پڑھائی؟ 20۔ سوچ کے بتاؤ، ساری کتابوں میں موجود ہے۔ اور مدینہ صحابہ سے بھرا ہوا تھا، مدینہ صحابہ کرام سے بھرا ہوا تھا، وہ سارے مسجد میں جمع ہو گئے۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ 20 کیوں پڑھا رہے ہو تم، کسی نے اعتراض نہیں کیا، چلتا رہا۔ عبداللہ بن مسعود کا زمانہ آیا، چلتی رہی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ آیا، چلتی رہی۔ امام حسن بصری کا زمانہ آیا، چلتی رہی، حتیٰ کہ دادا گنج لوگ شریع حجویری تک، سرکار عبدالقادر جیلانی تک سب 20 ترابیاں پڑھتے رہے۔ اب ایک بندہ ٹی وی میں بیٹھ گیا، کہتا جی حدیث میں دوار لکھی ہے۔ او بھائی، کہاں ہو تم، کہاں ہو تم؟ بات میں کیا کرتا ہوں، یہ کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد بیٹھ گیا، اس نے کہا نماز تو صرف فرض ہوتی ہے، یہ سنتے ہو اور نفلوں کا کیا چکر ہے؟ ٹی وی بیٹھ کے
جی فرق پڑے بس وہ بھی مرضی ہے آپ کی، کٹھن بڑھ لیں ٹائم پہ بڑھ لیں. روزے گرمیوں تو بالکل ہی رکھ رہے تم نے، جب ٹھنڈا موسم آئے گا رکھ لینا. یہ ٹی وی پہ بتاتے ہیں. یعنی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ دین سے ہمیں دور کر رہے ہیں. اب اللہ کا حکم آتا ہے، بندہ کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. یا اللہ میں کتنا بیوقوف تھا، کاش میں نے اس خبیث کی بات نہ مانی ہوتی. کیا ہمیں میں کہا جائے گا کاش میں نے اس خبیث کی بات نہ مانی ہوتی. لقد اضلنی عن الذکر، جس نے مجھے اللہ کے قرآن اور نبی سے ہٹا دیا تھا. وکان الشیطان للانسان خذولا. شیطان کا تو کام ہی ہے کہ وہ تمہیں دین سے پیچھے لے جائے گا، دین سے ہٹائے گا تاکہ تم عبادت نہ کر سکو، اللہ کو یاد نہ کر سکو، نبی کی سنت پہ عمل نہ کر سکو. کل میں نے وہ داڑھی شریف پر لکھا ہے کہ بھائی نہ لکھی مت رکھو یار. اسلام میں داڑھی ہے لیکن داڑھی میں اسلام نہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. نو ڈاؤٹ مسلمان پکا ہو سکتا ہے بغیر داڑھی کے بھی، لیکن اس کا مذاق اڑانا کہتے جی نبی کے زمانے میں تو سارے رکھتے تھے، یہودی بھی رکھتے تھے، عیسائی بھی رکھتے تھے، ہندو بھی رکھتے تھے، فلانے بھی رکھتے تھے، لہذا داڑھی تو اس زمانے کا شعار تھا. بات سننے کیا کہہ رہا ہوں کہ کیسے ہم کو گمراہ کریں گے لوگ. ہم کہتے ہیں کہ سنت میں عمل کرنا ہے تو کر لو، اگر نہیں کرنا تو مذاق مت اڑاؤ، سبحان اللہ، دوسروں کو گمراہ مت کرو. لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں ٹی وی بیٹھ کے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. یا اللہ تیرے بندے مجھے بتاتے رہے کہ نبی کا یہ راستہ تھا، صحابہ کا یہ راستہ تھا، تابعین کا یہ راستہ تھا، تبع تابعین کا یہ راستہ تھا، اور جی بدلی میں کہاں لے کے جایا. اللہ تعالیٰ وکان الشیطان للانسان خذولا. شیطان کا تو کام ہی ہے، شیطان کا تو کام ہی ہے کوئی دین سے دور کرے گا. پھر اللہ بات کہے گا، سرکار کی بات کھڑے کے اللہ کی بات کیا ہے. وقال الرسول یا رب، اللہ کا رسول کہے گا اے اللہ، اے اللہ ان قومی، یہ میری قوم، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو متروک کر دیا تھا. یہاں تو حدیث کی بات ہی نہیں کی جا رہی، کس کی بات کی ہے؟ قرآن کی. اور قرآن کس نے سکھایا؟ محمد رسول اللہ نے. محمد رسول نے کس کو سکھایا؟ صحابہ کرام کو. صحابہ کرام نے کس کو سکھایا؟ تابعین کو. اور تابعین نے کس کو سکھایا؟ تبع تابعین کو. اب جو بھی بات ہوگی تو سارے سکیل میں دیکھنی ہوگی کہ کہیں تابعین میں یہ عمل تو نہیں تھا، کہ تبع تابعین میں یہ عمل تو نہیں تھا. اگر نہ ملے تو پھر آپ بدعت کہہ سکتے ہو، لیکن آپ نے حدیث پڑھی اور پڑھ کے کہا جی حاشا بھی دیتا ہے. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ. بعد کہو کہ یا اللہ، یا ویلتا، اے کاش، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں اس خبیث کو نہ سنتا، اس کو اس کی باتیں نہ سنتا اور اس کا پیروکار نہ بنتا تو آج میں یہ دن نہ دیکھتا. مسلمانوں، عزیزوں، بچوں، غور سے سمجھو کہ آج اس دور سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے قرآن. مثلا حضرت عبداللہ بن عباس نبی کے بھائی بھی ہیں اور سرکار نے دعا بھی کی تھی، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ. اے اللہ یہ میرا بھائی بڑا خوبصورت ہے، اس کو کتاب بھی دے اور حکمت میں عطا کر. سرکار دعا کر رہے ہیں. اب وہ تفسیر لکھ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ الف لام میم. یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، دماغ میں رکھ لو. الف لام میم تفسیر کیا لکھی؟ ھذا سر بین اللہ و رسولہ، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے. یہ کس نے لکھا؟ عبداللہ بن عباس نے. اور کون تھے؟ مفسر قرآن، محدث اور نبی کے بھائی. اب وہ تو لکھے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، اور آج کا ایک یہ جگادری، یہ ٹی وی بیٹھا ہوا مفکر کہتا ہے کہ یہ کچھ چیز تو تھوڑی ہے، ایسے نمونے تو کلام جاہلیت میں بڑے ملتے ہیں. میں دکھا سکتا ہوں آپ کو کتابوں کے اندر لکھا ہوا. یعنی ہم کس کی سنیں گے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کی یا خبیث انسان کی؟
یہ ہے آپ نے دیکھنا کہ اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو پھر اللہ کے رسول، صحابہ کے دامن، تابعین اور تبع تابعین کے دامن سے ہمیں لپٹانا ہوگا، ورنہ ہم بھی کہیں گے کاش ہم نے اس کو دوسرا بنایا ہوتا۔ عمل کی توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم تو گناہ کار عاجز و بیمار بندے دل باتوں میں کھڑے ہیں، اپنے فضل پہ مجھے شفا پیدا کر۔ یا رب العالمین ہماری مشکلیں بھی آسان کر۔ یا رب العالمین اس وبا کو اس دنیا سے ختم فرما۔ یا رب العالمین اپنے بندوں پر آسانی پیدا فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین کرم فرما، رحم فرما، آمین برحمتک۔